Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 11 for first year class, and in this lecture we will discuss the poem named as Rubaiyat. Students, as you know, this is an Urdu word, and Rubai is a piece of poetry consisting 4 lines. So, Rubaiyat is basically associated to the great poet, great thinker, our Muslim poet Allama Muhammad Iqbal, Dr. Allama Muhammad Iqbal. He is our national poet and a great thinker. Here in this poem, his 3 rubaiyat are given, which are very much impressive. In his first rubai, he tells us the situation of our faith nowadays. यानी आज कल वो मुसलमान जो हैं, मुस्लिम सोसाइटी जो है, गो कि ये नज़म जो है बहुत पहले लिखी गई है, ये रुबाई जो है, लेकिन उसमें आज कल के मुसलमानों की तर्जुमानी की गई है कि किस तरह से वो जो हैं वो लापरवाही का, बेफिक्री का शिकार हो चुके हैं. He tells us the need of that very integrity that was found in the first people, यानी हमसे आने वाले लोगों में जो पाई जाती थी उसके बारे में वो हमें बताता है. He says that we must have firm faith in Allah in every matter of life, यानी ज़िंदगी के हर मामले में हमें अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए. बट nowadays the situation is very much different. In his second Rubai, he discusses the need of unity in the Muslim nation, as Muslims are a nation and they need unity. And in his third part of the that very much poem, he discusses the faith. He analyzes the faith of the Muslims, that how the Muslims have gone astray, how they have forgotten the teachings of Islam, they have forgotten the divine love. So students, let's discuss first Rubai. Faith is like Abraham at the stake to be, यानी ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में था जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी. सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ट्रंक इज़ फेथ हेयर मी, यानी वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी बात सुने कि इश्क जो है, ईमान जो है, वो उनकी तरह खुददारी के जैसा होना चाहिए और जो कि खुदा के इश्क में डूबा हुआ हो. यानी जैसा कि हम जानते हैं उन्हें आग में उनके दुश्मनों ने फेंका था और उनको अल्लाह ताला पर इतना यकीन था कि वो आग जो है उनके लिए गुलजार बन गई थी. और इसी सिचुएशन को अल्लामा इकबाल ने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान किया है, मगर बहुत खूबसूरती के साथ, यानी बहुत खूबसूरती के साथ मुख्तसर तरीन अल्फाज में बयान किया है कि हमारा यकीन जो है, हमारा अकीदा जो है, अल्लाह ताला पे यकीन जो है वो उस तरह होना चाहिए जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था. यू होम दिस एजिस वे सो कैप्टिवेट, है तहजीब हाजिर की मोहब्बत के असीर, टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी. यानी वो मौजूदा दौर के लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग मौजूदा दौर की जो आसाइशें हैं, मौजूदा दौर की जो आसानियां हैं, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हो, लेकिन ये बात जहन में रखें कि अकीदा ना रखना जो है वो गुलामी से भी बदतर चीज़ है. He says that a true Muslim loves Allah to a great extent and having a great faith, and he also has self-respect. He loves Allah Almighty more than anything else and he does not care of any other thing in this matter. यानी जब उसको अल्लाह से मोहब्बत है तो वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करता. Then we have second stanza, music of strange lands
with Islam's fire blends. عجم کا جو ساز عرب کے صوت سے یکجان ہوتا ہے، on which the nation's harmony depends، جس پر قوم کی ہم آہنگی جو ہے وہ منحصر ہے، اس کا وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ empty of concord is the soul of Europe، یورپ کی روح جو ہے وہ اس یونٹی سے خالی ہے، اس سے عاری ہے۔ whose civilization to no مکہ blends، جس کی تہذیب میں کسی قسم کا کوئی قبلہ نہیں، یعنی جس کی تہذیب میں قبلہ نہیں ہے۔ اب اس سٹینزا میں علامہ اقبال جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کئی ممالک میں اسلام کی روح گھل جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک نمایاں وجود میں ڈھال لیتے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کی محبت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے مطابق، اللہ کی جو محبت ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو اس جیسا بنا لیتے ہیں۔ چونکہ مغرب کے لوگوں کے پاس مکہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس لیے وہ ایک قالب میں، ایک جسم میں ڈھل نہیں سکتے، اس لیے وہ مختلف قوموں میں بٹے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ جو ہے وہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ Then we have the third stanza، love's madness has departed in، مسلمانوں میں جو خدا کی محبت ہے اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ the Muslims veins the blood runs thin، اور ان کی رگوں میں خون جو ہے وہ بھی پتلا ہو چکا ہے، مینز وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھلا کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ranks broken heart perplexed prayers cold، یعنی ان کی جو صفیں ہیں وہ درہم برہم ہو چکی ہیں، ان کے دل پریشان ہیں، اور ان کی عبادتیں جو ہیں ان میں بھی کسی قسم کا جوش و جذبہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، یعنی مسلمان جو ہے وہ ہر چیز رکھنے کے باوجود بے سکون ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کے دل جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ Then he says no feeling deeper than the skin، یعنی ان کا ذوق و شوق صرف دکھاوے کی حد تک ہے، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے بھی ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ سب کچھ دل سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کے مطابق موجودہ جو مسلمان ہیں ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں دھڑکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عشق جو ہے ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، وہ عشق الہی سے محروم ہو چکے ہیں۔ جن کی رگوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خون دوڑتا تھا وہ اب خون سرد پڑ چکا ہے، پتلا ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود، ہر طرح کی آسائش کو انجوائے کرنے کے باوجود وہ بے سکون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نیکی وہ دکھاوے کی غرض سے کرتے ہیں، وہ سچے دل سے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ So students, we have discussed in this lecture the poem Rubaiyat. As I have told you, this is an Urdu word, and Allama Iqbal has discussed the present condition of the Muslims in a very few but comprehensive words، یعنی الفاظ کا استعمال بہت کم ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت ہے، اس استعمال کو اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ یہ فوراً بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔
So students, you will make the questions from the poem. So this was our lecture for today. Thank you so much.